بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ اردو نظم کے حوالے سے چند معروضی سوالات دیکھیں گے، جیسے CGL یا اور دوسرے نصاب کے حوالے سے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے ہے عربی، بی ہے فارسی، سی ہے اردو، ڈی ہے ترکی۔ تو نظم عربی زبان کا لفظ ہے، اسی لیے اس کا جواب ہوگا اے عربی۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہر لفظ کا دو معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے جو ڈکشنری میں موجود ہو، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے جسے عوام مان لے۔ تو سوال نمبر 2 پوچھ رہا ہے کہ نظم کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے مشکل بنانا، بی ہے قید کرنا، سی ہے مزاج کی باتیں کرنا، ڈی ہے موتی پرونا۔ اس کا جواب ہوگا ڈی، موتی پرونا۔ لڑائی میں موتی پرونا، کسی بات کو منظم طریقے سے بیان کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم ہیئت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہیئت مطلب اسٹرکچر کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 1، بی ہے 2، سی ہے 3، ڈی ہے 4۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی یعنی 4۔ کون کون سا ہے؟ پابند نظم ہے، نثری نظم ہے، معرہ نظم ہے اور مقفع نظم ہے۔ ہاں، سوال نمبر 4 ہے، پابند نظم کا اہم شاعر کون ہے؟ پابند نظم کا اہم شاعر کون ہے؟ آپشن اے ہے نذیر اکبر آبادی، بی ہے محمد حسین آزاد، سی ہے شبلی نعمانی، ڈی ہے عبدالحلیم شرر۔ اس کا جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی نے پابند نظمیں کہی ہیں، اور کسی نظم کے لیے جو عنوان ہوتا ہے، عنوان کے حوالے سے انہوں نے لمبی لمبی طویل نظمیں انہوں نے کہی ہیں۔ مفلسی ہے، روٹی نامہ، بنجارہ نامہ اس کی واضح مثال موجود ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم جدید کے تحت کس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے؟ 1857 کے بعد پابند نظم کے بجائے وہ نظمیں بھی کہی گئیں، لیکن نظم میں تجربے کیے گئے، اور انگریزی ادب سے متاثر ہو کر تو نظم جدید کی بنیاد ڈالی تھی محمد حسین آزاد نے، کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں ان کے ایما پر، اور لاہور میں اس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے۔ نظم جدید کے حوالے سے کس طرح کے مشاعرے ہو رہے ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے ہے بزمی، بی ہے رزمی، سی ہے طرحی، ڈی ہے غنائی۔ اس کا جواب ہوگا سی، طرحی مشاعرے ہوتے تھے۔ ایک عنوان دیا جاتا اور اسی عنوان کے تحت نظمیں کہی جاتی۔ سوال نمبر 6 ہے، ترقی پسند تحریک سے منسلک شعراء نے کس بات پر توجہ دی؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا تھا، اور یہ تحریک چلی 1960 عیسوی تک۔ اب تک اس کے نقوش ہیں، لیکن اس کے بعد جدیدیت کے رجحان کے آنے کے بعد اس میں کچھ کمی آ گئی۔ تو کہہ رہا ہے کہ سوال ہے کہ ترقی پسند تحریک کے جو لوگ شاعر لوگ تھے اس نے کس پر توجہ دی؟ اے ہے مواد، بی ہے ہیئت، سی ہے ڈکشن، ڈی ہے ضابطہ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا اے مواد۔ مواد مطلب کیا بولنا ہے، نظم میں کیا بیان کرنا ہے، اس پر انہوں نے فوکس کیا۔ کیسے بیان کرنا ہے اس پر فوکس نہیں کیا، تو اس کا جواب ہوگا مواد۔ سوال نمبر 7 ہے، علامتی نظمیں کس عہد کی پیداوار ہیں؟ علامتی نظمیں، علامت مطلب سمبل، نظموں میں سمبل کا استعمال کیا لوگوں نے، تو کس عہد کی پیداوار ہے؟ اے ہے رومانیت، بی ہے ترقی پسندی، سی ہے جدیدیت، ڈی ہے مع بعد جدیدیت۔ تو اس کا جواب ہوگا بی، ترقی پسند تحریک، نہیں سوری سی، اس کا جواب ہوگا سی، جدیدیت کے زمانے میں علامتی نظمیں کہی گئی ہیں۔ صحیح جواب ہوگا سی، جدیدیت۔ سوال نمبر 8 ہے، اردو میں نظم معرہ اور آزاد نظم کس کی کتاب ہے؟ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں نظم کے حوالے سے، یہ کتاب پوچھ رہا ہے اردو میں نظم معرہ اور آزاد نظم کن کی کتاب ہے؟ آپشن اے ہے حنیف کیفی، بی ہے حبیب کیفی، سی ہے حسیب کیفی، ڈی ہے وحید کیفی۔ اس کا جواب ہوگا حنیف کیفی۔ اے جواب ہوگا حنیف کیفی کی کتاب ہے، قومی کونسل سے چھپ چکی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، بہت کارآمد کتاب ہے، بہت تحقیق کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ حنیف کیفی صاحب دہلی کے تھے۔
सवाल नंबर 9 है नज़्म मुअर्रा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्री वर्स, बी है ब्लैंक वर्स, डी है पोएटिक वर्स और डी है ओडिसी। नज़्म मुअर्रा हम जानते हैं कि नज़्म की 4 किस्में हैं, पाबंद नज़्म, उसके बाद आज़ाद नज़्म, आज़ाद को बोलते हैं फ्री वर्स, और मुअर्रा नज़्म नंबर 3 जो है उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। तो इसका जवाब होगा ब्लैंक वर्स। सवाल नंबर 10 है लफ्ज़ नज़्म का मुतरादिफ क्या है। बिल्कुल आसान है। अगर मुतरादिफ पूछ रहा है, अगर ज़िद पूछता तो उसका जवाब होता गज़ल, लेकिन मुतरादिफ पूछ रहा है मतलब ये कि नज़्म के साथ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। ए है गज़ल, बी है नक़ल, सी है नसब, डी है नस्ब। तो जवाब होगा डी, नज़्म के साथ नस्क़ इस्तेमाल करते हैं, नज़्म नस्क़ बोलते हैं, ये इस्तेमाल में है। तो इस तरह के सवालात इस तरह के बन सकते हैं। और भी सवालात हैं इसके हवाले से, जिस पर हम कभी और किसी हवाले से बात करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अगला मौजू होगा इंशाअल्लाह नावल के हवाले से। ठीक, खुदा हाफिज़।